السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا میرے چینل پہ بہت بہت خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی نصیحت آمیز اور ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ لے کر آئی ہوں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے واقعے کی طرف۔ 12,000 یہودی بندر اور خنزیر بن گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جو سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہود کے لیے سنیچر کا دن معظم قرار دیا گیا تھا، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن معظم قرار دیا گیا ہے، اور اس سنیچر کے دن کی تعظیم کے لیے یہود کو یہ حکم تھا کہ اس دن وہ شکار مچھلی کا نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں کچھ حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی سے مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آئی، اور لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہوگا، اور سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسرے کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرے، کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کے اعلانیہ مخالفت کی اور شکار کی حیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں منسوخ ہو گئے ہیں۔ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے میں بندروں اور خنزیروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ وہی منسوخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر منسوخ الصورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے اور آج بھی وہی ہیں، مگر منسوخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔